بسم اللہ الرحمن الرحیم نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آج کے درس میں جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا گیا تھا کہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے نکاح کی کیا کیا شکلیں تھیں اور اسلام کے بعد نکاح کی کون سی شکل ہے جسے باقی رکھا گیا اور بقیہ شکلوں کو حرام قرار دیا گیا، اس سے روک دیا گیا۔ تو اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو صحیح بخاری میں ہے، ایک حدیث صحیح بخاری میں ہے جس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے پائی جانے والی نکاح کی شکلیں بیان کرتی ہے اور انہوں نے 4 قسم کے نکاح کا ذکر کیا ہے۔ لیکن بعض دوسری روایتیں بھی ہیں جو یا قرآن کی بعض آیتوں سے بھی بعض جو ہے قسم کے نکاح کا ذکر یا جو ہے لوگوں نے اس کا جو ہے استنباط کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ تو صرف 4 ہی قسم کے نہیں، اس سے بھی زیادہ نکاح کی شکلیں جاہلیت میں موجود تھیں اور لوگ جو ہے اسے بیان کیے ہیں۔ بعض جو ہے شکلیں ذکر کی گئی ہیں لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے، یعنی بعض ضعیف روایتوں میں بعض نکاح کی شکلیں جاہلیت کی ذکر کی گئی ہیں، تو وہ سب ملا کر کے میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ علم کے لیے۔ اور یہ علم اس لیے بھی کہ ہمیں اندازہ ہو کہ آج کے اس دور میں جو نئی جاہلیت پائی جاتی ہے، یعنی آج ہم جس زمانے میں رہتے ہیں، جس سماج اور معاشرے میں رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو پوری دنیا میں جو انداز ہے نکاح کا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بعض شکلیں جو آج پائی جا رہی ہیں یہ کہیں نہ کہیں پچھلے زمانے میں موجود بھی تھیں، لیکن چونکہ یہ صحیح شکلیں نہیں تھیں نکاح کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کر دیا۔ یہ علم ابھی ہم کو ہوگا، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ جاہلیت میں نکاح کی جو شکلیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں، اور اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ کبھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہم کیا ضرورت ہے ہم کو اس کی جو ہے، ہم جو اب اسلام میں جو جائز شکل ہے ہم صرف وہی پڑھ لیں گے تو کافی ہو جائے گا، وہی جان لیں گے تو کافی ہوگا۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن یاد رکھیے نعمت کی قدر اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب آدمی کو یہ علم ہو جائے کہ اگر یہ نعمت ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہمیں کیا کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو یہ اپنی جگہ پر اہمیت ہوتی ہے اس کو جاننے کی۔ ایک آدمی توحید پر ہے لیکن شرک پہ رہنے کے کیا کیا نقصانات ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں، اگر وہ نہیں جانتا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں،
تو پھر اس کی توحید بھی اتنی مضبوط نہیں رہتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ بات آتی ہے، بعض روایتوں میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اسلام جو کمزور ہوگا، لوگوں کے دلوں میں ایمان کی وہ مضبوطی نہیں رہ جائے گی، جب اسلام میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جنہوں نے کبھی جاہلیت دیکھی ہی نہیں ہے۔ جو صحابہ اسلام قبول کیے تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے پہلے جاہلیت دیکھی تھی، وہ شرک میں تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں اسلام کی نعمت کیا ہے اس کا احساس زیادہ تھا جو ہے۔ تو یہ فائدہ ہوتا ہے جاننے کا۔ لیکن ایسے لوگ جو پیدا ہی ہوئے ہیں مسلمان اور مسلمان گھرانے میں ہی پلے بڑے، جاہلیت کا انہیں علم ہی نہیں ہے، کچھ بھی شرک کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، تو ان سے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ ایسا نہ ہو جائے کہ شرک میں گر جائے، پڑ جائے اور انہیں احساس بھی نہ ہو اس کا۔ اس لیے ان چیزوں کو جاننا ہوتا ہے، نعمت کی قدر ہوتی ہے۔ آج یہ بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ بہت سارے بیمار ہوتے ہیں جو کہا جاتا ہے کہ ڈائلیسس پہ ہیں، کڈنی جو ہے فیلئر ہیں۔ آپ سب کے پاس کڈنی ہے اور صحیح ہے، کام کر رہی ہے، کبھی آپ کو احساس نہیں ہوا ہوگا کہ یہ کڈنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن پوچھئے اگر اس نعمت کے بارے میں جاننا ہے نا تو پوچھئے ان سے جو کڈنی فیلئر ہے، وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ کڈنی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اسی لیے ہم نکاح کی یہ جو شکلیں پائی جاتی تھیں جاہلیت میں ان کا بھی ذکر کریں گے، اور یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے، اس کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اور اس درس میں ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم چیزیں بڑی تفصیل سے پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تاکہ ہر جو ہے مسئلے کا تفصیل کے ساتھ علم ہو سکے۔ تو میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے۔ وہ کہتی ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں ان کے بھانجے عروہ جو کہ ان کی بہن اسما رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے، اور وہ اپنی خالہ سے یعنی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ان النکاح فی الجاہلیت کان علی اربعۃ انحاء، کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 شکلیں تھیں۔ بیان کرتی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 شکلیں تھیں۔ فنکاح منہا نکاح الناس اليوم، اس میں سے پہلی قسم انہوں نے بیان کی، یہ پہلی قسم نکاح کی وہی تھی جو نکاح آج لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ یعنی اسلام نے جس نکاح کو باقی رکھا، یہ نکاح بھی آج جو ہم نکاح جو ہے کرتے ہیں، جو نکاح ہوتا ہے، جو مسلم سماج اور سوسائٹی میں نکاح پایا جاتا ہے، تو نکاح کی یہ قسم بھی جاہلیت میں موجود تھی۔ اس جو ہے طریقے پر بھی دور جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے نکاح ہوتا تھا، لیکن اس نکاح کو اسلام نے باقی رکھا ہے۔ جاہلیت میں بھی اس جو ہے طریقے پر نکاح ہوتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو نکاح ہوا وہ اسی طریقے پر نکاح تھا، یعنی یہ وہ طریقہ جس کو اسلام نے باقی رکھا۔ جاہلیت میں تو پایا جاتا تھا لیکن اسلام نے باقی رکھا اس کو۔ تو وہ طریقہ کیا تھا کہ آدمی کسی شخص کے پاس اس کی جو ولیہ ہے، یعنی جو لڑکی اس کے ولایت میں آتی ہے، جس کا وہ ولی ہے، تو ولی کے پاس لڑکے کی طرف سے پیغام بھیجا جائے، اور وہ لوگ جو ہے پیغام قبول کر لیتے ہیں، نکاح کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد مہر رکھ کر کے باقاعدہ جو ہے شادی نکاح جو ہے کیا جاتا تھا۔ یہ طریقہ تھا اور یہی طریقہ اسلام میں باقی رہا۔
اور نکاح کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ نکاح جو اسلام میں ہے بس اتنا ہی ہے. آج اس کے ساتھ بہت سی کارروائیاں جڑ گئی ہیں، پروسیجرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اور کہہ لیجئے کہ آج کے اس دور میں جو ہے فارمیلٹیز جو ہے نا وہ زیادہ ہو گئی ہیں. تو اس کی وجہ سے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کو، ورنہ بہت سیدھا سادہ معاملہ ہے نکاح کا. وہ کیا ہے کہ کسی شخص کو یہ پتا ہے کہ فلاں گھر میں فلاں جو ہے گھرانے میں ایک لڑکی ہے، بڑی اچھی ہے اور جو ہے ہمارے لیے بڑی مناسب ہے. تو وہ لڑکی کا جو بھی ولی ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، باپ نہیں ہے تو بھائی ہو سکتا ہے، چچا ہو سکتا ہے، لڑکی کا جو بھی ولی ہے، ولی کے پاس اس نے پیغام بھیج دیا کہ ہم آپ کی لڑکی سے، آپ کی بہن سے یا آپ کی بھتیجی سے جو بھی رشتہ ہے ولی کا اس کے ساتھ، ہم اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. شادی کا پیغام بھیج دیا. اس کے بعد ادھر سے بھی قبول ہے، ہاں ٹھیک ہے، جو ہے ہم کو اطمینان ہے آپ کے تعلق سے. تو کیا ہوتا ہے نکاح میں؟ بس ایجاب اور قبول، یہ جو ضروری ہوتا ہے. آئے بیٹھے، اور اگر جو ہے گواہ وغیرہ کے تعلق سے بھی باتیں تفصیل سے آئیں گی آپ کے سامنے. ولی اپنی جو ہے لڑکی کی طرف سے یا اپنی بہن کی طرف سے وہ موجود رہے گا، اور کہتا ہے صرف اس سے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو یا اپنی جو ہے بہن کو نام کے ساتھ آپ کے عقد نکاح میں دیا، مہر یہ ہے، یہ گواہ ہے. اس نے کہا میں نے قبول کیا. اس کے بعد لڑکی کو جو ہے ان کے ساتھ ان کے گھر بھیج دیا. بس یہی نکاح ہے، اور یہی اسلامی نکاح ہے. تو نکاح کی یہ شکل جاہلیت میں موجود تھی، اور اسی شکل پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، اور اسی کو اسلام نے باقی رکھا. یعنی باقاعدہ لڑکی کے لیے پیغام جائے، لڑکی کی طرف سے لڑکے کو بھی پیغام دیا جا سکتا ہے. دونوں ہم نے پہلے بتایا ہے آپ کو. پیغام جو ہے شادی کا پیغام ہوا، اس کے بعد جو ہے دونوں طرف سے معاملہ جو ہے لوگ مطمئن ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس کو طے کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم جو ہے نکاح کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد نکاح کی مجلس ہوئی، اور بڑی سادگی کے ساتھ ایجاب و قبول ہو گیا. ایجاب و قبول میں بھی کوئی ضروری نہیں کہ کسی مولوی کو لا کر کے بیٹھایا جائے تبھی ایجاب و قبول. جیسے آج کل معاملہ جو ہے اتنا بگڑ گیا ہے کہ صرف اس کے لیے نہ جانے کتنے ہزار روپے لوگ خرچ کرتے ہیں کہ مولوی کو وہاں سے بلانا، یہاں سے بلانا، اور اس کے سارے خرچے دینا، اس کے جو ہے سارے جو اس کی طرف سے مطالبات ہوتے ہیں وہ سب پورے کرنا. ان سب میں اچھا خاصا کسی کی کوئی ضرورت نہیں میرے بھائی اور بہن. جس کی لڑکی ہے وہی ڈائریکٹ جو ہے میں نے اپنی لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ، یہ مہر ہے، کر دیا، یہ گواہ ہے. بس اس نے کہا میں نے قبول کر لیا، ختم ہو گیا معاملہ. لڑکی کو ان کے حوالے کر دیا، وہ لے کے چلے گئے. تو یہ پہلی شکل تھی. تو آج تو ہمارا مقصد جو ہے، اور یہ درس نہیں ہے کہ آج کتنے جو ہے ہم نے خود اپنی طرف سے اتنی ساری چیزیں ہم نے نکاح کے ساتھ جوڑ لی ہیں کہ ہم نے نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، جو بڑا آسان تھا. اور پھر بعد میں یعنی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں. میرا آج کا درس نہیں ہے یہ، لیکن میں صرف کبھی کبھی یہ سب چیزیں سوچتا ہوں نا تو بڑی ہنسی آتی ہے. عجیب عجیب چیزیں ہم لوگوں نے جو ہے، کیا ہوتا ہے گھر کا ماحول آپ جانتے ہیں، ماں بہنیں، میرے بیٹے کو لے کر کے میرے بڑے ارمان، یہ ارمان وہ ارمان، مجھے سارے ارمان نکالنے دنیا کے سارے ارمان، وہ نکالنے کے لیے کیا رہ جاتا ہے؟ وہی شادی کا موقع رہ جاتا ہے. اور اس ارمان کے نکالنے کے چکر میں اس لڑکے کے تو سارے ارمان پر پانی پھر جاتا ہے کہ ان کے ارمان پورے کرنے کے لیے وہ پیسہ جمع کرتے کرتے تو بوڑھا ہو جاتا ہے، اور بڑی تاخیر ہو جاتی ہے نکاح میں. تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، یہ جو ہے ارمان پورے کرنے کے، یہ پتہ نہیں کہاں سے اس طرح کی چیزیں آگے، اتنے سارے ارمان لوگوں نے اس سے جوڑ دیے ہیں. لڑکا اگر کسی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے، اس کے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہے، تب بھی وہ اسلام میں نکاح صحیح ہے، کیونکہ لڑکی کے لیے تو ولی کا مسئلہ نہیں ہے.
لیکن آج کے دور میں بڑی سادگی کے ساتھ اسے نکاح کر لیا، لے کے چلا آیا اپنی بیوی کو گھر میں، تو کیا کہیں گے، میرے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا، میں نے اپنے بیٹے کو لے کر کے کیا کیا ارمان، کیا کیا خواب پلکوں پہ سجائے ہوئے تھے، اور اس نے تو سب پر پانی پھیر دیا۔ دنیا بھر کی جو ہے لان تان یہ سب چیزیں شروع ہو جائے گی جو کہ ہم نے خود سے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ نکاح پہلی قسم تھی نکاح کی۔ نکاح کی دوسری قسم جس کو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، وہ اس کو نکاح الاستبضاع کہتے تھے۔ استبضاع، نکاح الاستبضاع کی شکل یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ہے، اور دونوں اپنے جو ہے ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، شوہر اور بیوی ہیں، رہ رہے ہیں، لیکن شوہر بیوی سے کہتا ہے یا بیوی شوہر سے کے سامنے بات رکھے کہ اس میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ شوہر خود ہی بیوی سے کہے کہ اس مرتبہ جب تمہارا ماہواری کا یعنی پیریڈ جو مہینے کا ہوتا ہے ہر عورت کے لیے، ہر جو ہے عورت جو کہ اس عمر میں ہوتی ہے، ابھی ایک خاص جو ہے ان کی عمر تک ایج تک یہ مہینے مہینے خون اس کو آتا رہتا ہے، پھر بند ہو جاتا ہے۔ تو ایک عورت جس کو یہ آ رہا ہے مہینے مہینے، تو ماہواری کے جو پیریڈ ہوتے ہیں نا، یہ بتاتے ہیں کہ عورت حمل سے نہیں ہے۔ جب حمل ٹھہر جاتا ہے، عورت جو ہے پریگننٹ ہو جاتی ہے، تو پھر یہ خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک ظاہری پہچان ہے اس کی، اس کے علاوہ تو آج کل ٹیسٹنگ وغیرہ بہت کچھ ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جب خون آنا شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت پریگننٹ نہیں ہے۔ تو جاہلیت میں ایک طریقہ تھا اسلام سے پہلے کہ شوہر اپنی بیوی سے یہ کہتا کہ اس مرتبہ جب تمہارا پیریڈ آئے، تو پیریڈ آنے کے بعد اب یہ تو طے ہو گیا کہ اب تم جو ہے حمل سے نہیں ہو، پریگننٹ نہیں ہو، لیکن جب یہ پیریڈ ختم ہو جائے تب جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا کہ تم فلاں آدمی کے پاس جاؤ، کسی آدمی کا انتخاب کر کے وہ کہتا کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ۔ یہ کوئی ایسا آدمی ہوتا جو بڑا مشہور ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کی جو شہرت ہوتی تھی، جو سیلیبریٹی جو لوگ ہوتے ہیں نا آج کے دور میں، جو جن کے پیچھے پوری دنیا بھاگتی ہے اور پاگل ہوتی ہے، اگر وہ کہیں آ جائے تو شاید جو ہے اچھے اچھے لوگ بھی اپنی داڑھیاں اور ٹوپیوں کے ساتھ جو ہے ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ میں شامل ہو جائے۔ تو اس طرح کے لوگوں کی جو ہے بھیڑ، لوگوں کو دیکھنے کے لیے بھیڑ امٹتی ہے۔ لیکن اس زمانے میں اچھے یعنی لوگ کون، بڑے بہادر ہے، آدمی بڑا بہادر ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا آپ نے؟ تو وہ اپنی شجاعت، اپنی بہادری کے لیے جو ہے مشہور تھے، اور جنگ کے میدان میں ایسی چالیں چلتے تھے، ایسی جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی کہ اگر یہ کمانڈر ہو فوج کے تو دشمن صرف ان کا نام سن کر کے ہی اس کا مورال پورے طریقے سے ڈاؤن ہو جاتا تھا، اور آدھی جنگ تو وہیں ہار جاتے تھے۔ تو ایسے کچھ بہادر لوگ مشہور ہوتے تھے اس زمانے میں۔ ایسی اور بھی صفتیں، صرف بہادری کی نہیں، جیسے یہ ہے کہ کوئی آدمی بڑا سخی ہے، بڑی سخاوت کرتا ہے، بڑا نیک دل انسان ہے، اور وہ جو ہے دوسروں پر رحم کرنے کا بڑا جذبہ ہے۔ تو کچھ اچھی صفات ہوتی تھیں، کسی شخص میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، تو آدمی یہ سوچتا تھا اس زمانے میں کہ میرے بچے میں بھی یہ صفات پائی جائے، تو کیا کرتا اس کے لیے اپنی بیوی سے یہ کہتا کہ اس مرتبہ جب تمہارا پیریڈ آ کر کے ختم ہو جائے تو تم فلاں آدمی کے پاس چلی جانا، اس کے ساتھ رہنا اور اس کی بیوی بن کر کے رہنا، اسی لیے کہتے ہیں نکاح کی شکل۔ اور اس پیریڈ میں یہ اپنی بیوی سے دور ہو جائے گا، حالانکہ وہ اس کی بیوی ہے لیکن یہ اپنی بیوی سے دور ہو جائے گا،
وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں رہے گا، اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کرے گا، اس کے ساتھ شوہر بیوی کا تعلق قائم نہیں رہے گا، اور یہ بیوی اس کی اسی آدمی کے ساتھ رہے گی۔ کب تک رہے گی؟ جب تک کہ اس آدمی کا حمل اس کے پیٹ میں نہ ٹھہر جائے، جب تک یہ عورت اس کے لیے پرگنینٹ نہ ہو جائے۔ آج کے زمانے میں کہنا، اس کو نکاح الاستبضاع کہتے تھے۔ عورت کے لیے بیضا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور جو ہے وہ عورت کا بیضا یعنی انڈا جسے ہم کہہ لیتے ہیں اردو میں، اور مرد کے اندر جو جراثیم پائے جاتے ہیں وہ دونوں مل کر کے ہی جو ہے بچہ یعنی یہ حمل ٹھہرتا ہے۔ یہ تو اس کے لیے وہ جاتی ہے طلب کرنے کے لیے دوسرے سے کہ اس کا حمل اس کے پیٹ میں ٹھہر جائے، اسی لیے اس کو استبضاع کہا جاتا ہے، نکاح الاستبضاع۔ ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ بچہ ہمارا اسی آدمی کے جیسا ہمارا بچہ بھی ہو جائے۔ تو جیسے ہی پرگنینٹ ہو جاتی تھی عورت، معلوم ہو گیا کہ ہاں یہ جو ہے اب حمل سے ہے، تو پھر وہاں سے واپس ہو جاتی تھی اور اپنے پہلے شوہر جو شوہر تھا اس کا اسی شوہر کے پاس آ جاتی تھی۔ بچہ جننے تک شوہر اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھے گا۔ تو یہ بچہ انہی کا مانا جائے گا۔ یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے ہمارے پاس اچھی نسل کا ایک بچہ آ جائے گا۔ نسل جو آپ گھوڑوں کی نسل جانتے ہیں، اور جو ہے کبوتر کی نسل ہوتی ہے، مختلف جانوروں پرندوں کی نسل ہوتی ہے، باقاعدہ جو ہے جو پرندے بہت اڑتے ہیں، کبوتر بہت اڑتے ہیں، تو ایسے کبوتر کے بچے کرا کر کے لوگ بڑے مہنگے بیچا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اور بھی جو ہے گھوڑوں کی نسل ہوتی تھی، تو ایسے گھوڑوں کے جو ہے بچے پیدا کر کے وہ لوگ نسل چلاتے تھے۔ تو اسی طریقے سے بالکل انسانوں کو بنا دیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اسلام نے اس کو جو باطل کر دیا، ختم کر دیا اور اس کو جائز نہیں قرار دیا، تو یہ کتنی بڑی خوبی تھی، ورنہ یہ کیسا معاملہ جو ہے آج کے زمانے میں کتنی پریشانیاں ہوتی تھیں اس کو لے کر کے۔ تو آپ تصور کیجئے ہو کہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ تھوڑی کچھ باتوں کی طرف اشارہ کروں گا میں آپ کے ساتھ۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا کیوں کرتے تھے؟ اس زمانے کے اچھے لوگ جو مانے جاتے تھے، تو ویسے ہی میرا بیٹا بھی ہو، ان کے جیسا میرا بیٹا بھی اسی طرح کی صلاحیت کا ہو، تو اس کے لیے یہ سب کرتے تھے۔ کبھی کبھی میں آپ کے سامنے یہ بات پیش کیا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو کہ لڑکی یا لڑکے کے انتخاب میں تھوڑی اگر ہم اس کی ذہانت بھی دیکھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے بڑی ذہین ہے، بڑی انٹیلیجنٹ ہے، اور ایسی لڑکی کا انتخاب کریں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ بھائی لڑکے بھی ہمارے تھوڑا انٹیلیجنٹ پیدا ہوں گے، اس طرح کی جو ہے چیز ہے، تو ماں باپ کا اثر تو ہوتا ہے اولاد پہ، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بالکل لازمی طور پر ہو کوئی ضروری نہیں ہے۔ وہ کچھ حالات بھی ایسے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے ظروف بھی ہوتے ہیں، اور ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ کبھی آدمی خود تو بہت ہی بہادر ہوتا ہے لیکن بیٹا اس کا اتنا بہادر نہیں ہوتا، یا وہ تو بڑے اخلاق والا ہوتا ہے لیکن بیٹے میں وہ چیز نہیں آتی۔ کبھی ولی کے گھر میں شیطان پیدا ہو جاتا ہے، کبھی شیطان کے گھر میں ولی پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو اردو میں مثالیں اور محاورے میں یہ چیز بیان کی جاتی ہیں کہ ایک شریف آدمی کے گھر میں ایک ایسا لڑکا جو ہے پیدا ہو جاتا ہے جو شریف نہیں ہوتا ہے، جو بڑا ہی بدکار قسم کا ہوتا ہے۔ یہ تو ہے نا چیزیں۔ اب سورہ کہف تو پڑھے ہوئے ہیں نا، تو سورہ کہف میں ایسا آیا ہوا ہے کہ کانا ابوہما جو ہے اس کے بارے میں جو ہے جو خضر علیہ السلام نے دیکھا بچے کو اور اس بچے کو قتل کر دیا تھا، تو اس کا جو انہوں نے ریزن بتایا یہی کہ اس کے ماں باپ تو بڑے نیک تھے، لیکن یہ بچہ بڑا سرکش قسم کا ہوتا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں شادی وغیرہ کے موقع پر، جب انتخاب، جب شادی کے لیے رشتے وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ فلاں کی بہن، فلاں کا باپ اور فلاں کا جو ہے
یہ جو اس طرح کی وہ دیکھتے رہتے ہیں شادی کے موقع پر، ہاں یہ فلاں کی بہن ہے، فلاں کی بیٹی ہے، تو یعنی یہ سمجھ لیں کہ تو یہ بھی نیکی ہوگی یا یہ بھی اچھی ہوگی، تو ایسا کوئی ضروری نہیں۔ ہر انسان کو انڈیویجول جو ہے دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھرانہ تو اچھا نہیں ہوتا ہے، لوگ اس گھر کے اچھے نہیں ہوتے ہیں، وہ مشہور نہیں ہے اپنی اچھائی کے لحاظ سے، لیکن اس گھر میں کوئی ایک ایسی لڑکی بھی پیدا ہوتی ہے جو بڑی بااخلاق ہوتی ہے، یا کوئی ایسا لڑکا بھی ہوتا ہے جو بڑا بااخلاق ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہیں۔ تو ابھی ہم نے آپ سے کیا کہا کہ یہ جو ایک طریقہ تھا، اس طریقے میں کتنی جو ہے خامیاں تھی، کتنی خرابیاں تھی، سوچئے ذرا۔ سب سے پہلے کیا ہے، یہ عورت شادی شدہ ہے، اپنے شوہر کے نکاح میں ہے، اور اس دوران دوسرے جو ہے شخص سے اس کا تعلق قائم ہو رہا ہے، اور کتنا بے غیرت ہوتا تھا وہ مرد جو اپنی بیوی کو اس کام کے لیے خود بھیج دیا کرتا تھا۔ تو یہ بے غیرتی کی انتہا ہے، اور اسلام تو بے غیرتی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ غیرت ہونی چاہیے، غیور ہونا چاہیے وہ شخص جو شوہر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کے مرتبے پہ رکھا ہے۔ غیرت ہوتی تھی خواتین میں، اتنی غیرت ہو جاتی تھی کبھی کبھی کہ جو ان کی سوکن ہوتی تھی ان کے ساتھ، ان کے جو ہے تعلق سے کچھ جو ہے کلمات، غلط قسم کی باتیں بھی زبان سے نکل آتی تھیں، کیونکہ وہ غیرت ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی وجہ سے اپنی بیویوں کو کچھ نہیں کہا۔ جو جس کا معاملہ غیرت کا ہوتا تھا، وہ غیرت تو ہونی چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ تھے، تو آپ کی بیویوں میں سے ایک نے اپنے گھر میں جو سالن بنا ہوا تھا وہ آپ کے کھانے کے لیے بھیج دیا۔ صرف وہ پیالہ دیکھ کر کے ہی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غیرت برداشت نہیں کر سکی، اٹھی اور جو اس کے ہاتھ پر مارا تو پیالہ ٹوٹ کر کے اور سالن پتہ نہیں کہاں گیا سب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا، جو خادم پیالہ لے کر کے آیا تھا کہ غارت امو کی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، یعنی برداشت نہیں کر سکی کہ میرے گھر میں آپ ہیں اور دوسری بیوی اپنے گھر سے کھانا بھیج دے، یہ برداشت نہیں کر سکی۔ یہ غیرت ہوتی تھی۔ آپ نے ڈانٹا نہیں کہ تم نے یہ کیا کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تم ایسی ہو، کچھ نہیں کہا، نہیں، یہ غیرت تو ہونی چاہیے نا۔ تو یہ ایک بات، تو سب سے بڑی بات جو اس نکاح میں تھی وہ کیا ہے، بے غیرتی ہے۔ اور دوسری اہم چیز اس میں یہ ہے کہ اس کو جو ہے بالکل حرام، اور یہ حرام ہے اسلام کے اندر، یہ حرام جو ہے چیز ہے، کسی شخص کے ساتھ جو یہ تعلق قائم ہو رہا ہے، وہ کسی کی بیوی ہے، اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے عورت جو ہے کسی اور سے تعلق قائم کرتی ہے، تو اس سے عورت کے اندر جو عفت اور عصمت ہونی چاہیے، جس کے اندر ایک جو ہے ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک شعور ہوتا ہے کہ میں اپنے شوہر کی بڑی وفادار بیوی ہوں، میری طرف کوئی غیر مرد اپنی نگاہ اٹھائے تو یہ بھی اسے برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کی جو ہے چیز رہتی ہے، اور اس چیز کو اسلام پسند کرتا ہے۔ جائے کہ وہ جائے کسی کے ساتھ اور رات گزارے، اس کے ساتھ جو ہے مہینوں کبھی کبھی گزارنا پڑے گا، کیونکہ جب تک جو ہے وہ حمل نہیں ٹھہر جائے گا تب تک واپس نہیں آئے گی وہاں سے۔ تو یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے جو ہے اس عورت کا گویا کہ اپنے شوہر کے تعلق سے جو اس کے جذبات ہیں ان سب کو مار کر کے کسی غیر مرد کے ساتھ اگر اس کے تعلق قائم ہو گئے ہیں تو یہ چیز اس کو بدکاری کی طرف لے کر کے جائے گی۔ بدکاری کی طرف لے جائے گی، کیا مطلب ہے کہ جب ایک مرتبہ ایسا ہوا تو پھر وہ کسی بھی مرد کے ساتھ کبھی بھی جا کے سو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اپنے شوہر کی کے ساتھ وفاداری کی جو بات ہے،
اور جو اسے غیرت ہے اس سلسلے میں، اس کو یا اس کے شوہر کو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، جو کبھی بھی اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے۔ عورت کی پاک دامنی، اس کی عفت، اور مرد کا بھی یہی معاملہ، میں دونوں جب بات کہتا ہوں تو دونوں کے تعلق سے ہی ہوتی ہے، تو یہ چیز ہے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے، اس لیے اسلام نے کیا کیا، اس کو بھی ختم کر دیا، یہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ اور لوگ تیسری بات کیا ہے اس میں کہ وہ لوگ کس مقصد سے یہ کرتے تھے، حدیث میں کیا تھا لفظ کہ وہ لوگ جو ہے رغبتاً فی نجابت الولد یہ کرتے تھے، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَابَةِ الْوَلَدِ، کہ بیٹا ہمارا بڑا نجیب، نجیب کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بڑا جو ہے اونچے نسب کا ہو جائے گا وہ بھی، اور اس کی بھی اپنی ایک حیثیت ہو جائے گی، اپنے باپ کا جو اثر ہوگا اس کے اوپر، چونکہ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرتے تھے جو اپنی بہادری، اپنی سخاوت یا بعض اچھی جو ہے قدروں کے لحاظ سے وہ بڑا مشہور ہوتا تھا اس زمانے کے لحاظ سے، یہ باتیں تو یہ چیزیں بچے میں بھی ہمارے آ جائیں گی تو ہمارا بچہ بھی ویسا ہو جائے گا۔ کون ہے جو گارنٹی لے گا یہ کہ بچے میں واقعی وہ چیز آ جائے گی؟ کیوں یہ نہیں سمجھتے کہ ہم جس مقصد کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہی شوہر جو اس بیوی کا شوہر ہے، کیوں نہ یہ خود ہی اپنے آپ میں یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرے، اور اس کا اپنا بیٹا، اپنا ہی نطفہ، اسی کی نسل کا جو بیٹا اور جو اولاد ہو، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ اس صفت یہ ساری پیدا کر دے، یہ اپنے رب سے دعائیں کیوں نہیں کرتا؟ وہ کیوں یہ سمجھ لیے ہیں کہ ان کے نطفے کا ہوگا تبھی جا کر کے یہ بچہ ایسا ہوگا؟ ارے صاحب، کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایسا بنایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر اس کا تعلق صرف نسب سے ہوتا، یعنی صرف نسل سے ہی اس کا تعلق ہوتا، تو سارے انسان تو ایک آدم کی اولاد ہے کہ نہیں؟ ایک آدم کی اولاد ہے نا سارے کے انسان، تو سب کو ایک جیسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اگر صرف یہ چیزیں نسل سے ہی تعلق رکھتی تو سب کو ایک جیسا ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، یہ تصور کرنا ہی غلط ہے، ایسا جو ہے سوچنا بھی غلط ہے، اور اس کے مقابلے میں اتنی جو ہے بے غیرتی برداشت کرنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا دیتے کہ رب ہب لی من الصالحین، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جیسا آپ کو چاہیے اور جس طرح کی اولاد چاہیے اپنے رب سے دعائیں کر دیتے تو رب آپ کو ایسی اولاد دے دیتا، اس کے لیے کسی کے پاس بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سب خرابیاں، اور بھی دسیوں خرابیاں میں گنا سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ابھی یہ جو نکاح کی شکلیں تھی وہ بیان کر دوں۔ تو ایک نکاح کی شکل یہ تھی جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کر، اور جاہلیت میں یہ شکل پائی جاتی تھی اور اس کو اسلام نے ختم کر دیا۔ تیسری جو ہے شکل تھی نکاح کی وہ یہ تھی کہ چند لوگ اکٹھا ہوں گے، چند لوگ جمع ہوں گے جو ہے جن کی تعداد 10 سے کم ہونی چاہیے، یعنی میگزیمم جو ہے 9 کہہ لیجیے آپ، جو 3 4 5 کچھ بھی جو ہے عدد ہو سکتی ہے، یہ سب لوگ آپس میں جو ہے سوچ لیا انہوں نے کہ ہم یہ عورت جو ہے ہم اس کے شوہر ہیں، تو ایک عورت کے اتنے شوہر رہیں گے، ان میں سے ہر کوئی اس عورت کے گھر جاتا رہے گا، گویا کہ ان سب کی وہ بیوی ہے، ان سب نے آپس میں بیٹھ کر کے یہ طے کر لیا، پھر کوئی دوسرا نہیں آئے گا، چاہے وہ 2 بھی 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ 10 کے اندر ہونا چاہیے، بلو 10 جسے آج کل کہتے ہیں، بس یہ جو ہے اس کے لیے قید ہوتی تھی۔ یہ آپس میں بیٹھ کر کے یہی وہ نکاح کی شکل تھی، تو سب نے گویا کہ جو ہے نکاح کر لیا اس عورت سے، اور یہ ان 3 آدمیوں کی 4 آدمیوں کی بیوی ہے یہ۔ اب ان میں سے ہر کوئی
اس جو ہے عورت کے پاس اس کے گھر جائے گا، اس کے ساتھ رہے گا، اس کے ساتھ سوئے گا، ان میں سے ہر ایک کا تعلق اس عورت کے ساتھ قائم ہوگا، جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے، جسے آپ جو ہے سیکسول جو ہے وہ آپ کہتے ہیں، یہ تعلق جو ہے اس کا وہ جو ہے قائم رہے گا، جنسی تعلق قائم رہے گا۔ اب جب سارے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، یہ جو جن کے ساتھ نکاح ہے اس کا، تو عورت ایک ہوتی تھی، مرد کئی ہوتے تھے۔ اب اس کے بعد جب عورت کو حمل ٹھہر جائے گا تو یہ بچہ کس کا ہوگا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا۔ یہ مسئلہ اس میں آئے گا۔ آج کے زمانے میں تو آپ کہیں گے کہ بڑا آسان مسئلہ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کرا لیں گے معلوم ہو جائے گا، لیکن اب وہ ڈی این اے ٹیسٹ کا زمانہ تو تھا نہیں۔ تو کرتے کیا تھے یہ لوگ جو ہے کہ یہ لوگ جب عورت حمل سے ہو جاتی تو حمل سے ہونے کے بعد، پریگننٹ ہونے کے بعد جب بچہ جن لیتی تو اس بچے کو یہ عورت اٹھاتی اپنی گود میں، اور جو ہے اس کے بعد سب کو، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ 4 آدمی 5 آدمی جن کا اس کے ساتھ نکاح ہے، ان کے نکاح میں تھی، اور سب اس کے سے پاس آتے بھی تھے، اس سے ملتے بھی تھے، ان سب کو بلاتی اپنے گھر پہ ایک ہی ساتھ۔ ایسے تو سب جو ہے اپنے اپنے الگ الگ ٹائم سے آیا کرتے تھے، لیکن اب سب کو ایک ساتھ بلائے گی، اور بلانے کے بعد یہ کہے گی کہ یہ بچہ تمہارا ہے، کسی بھی ایک کے ساتھ جو ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ اور اتنا اس کا یہ ہوتا تھا، اتنی پاورفل یہ عورت ہوتی تھی اس میں، کہ وہ جو 4 آدمی یا 5 آدمی جو اس کے پاس آتے رہے، ان میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے اس کے اپنے بیوی بچے بھی ہو گھر میں، وہ گھر کی جو ہے بیوی اپنی جگہ پر ہے، وہ تو گھر والی رہتی تھی، اور ایک باہر والی بھی تھی جو جس کے ساتھ اس کا جو ہے تعلق رہا ہے، اور چند آدمیوں کے ساتھ مل کر کے اس کا تعلق رہا ہے۔ تو اب یہ جب بلاتی ان سب کو، تو ایسا نہیں کہ وہ کوئی سوچے نہیں میں نہیں جاتا، میرا کچھ بھی مسئلہ نہیں، میں نہیں جاتا۔ اتنی پاورفل ہوتی تھی عورت کہ جن کو جو بھی اس کے پاس آتے رہے وہ سب اس وقت ضرور حاضر ہوں گے، اور حاضر ہونے کے بعد یہ سب سے کہے گی کہ بھئی آپ لوگوں کو پتا ہے، آپ لوگ میرے پاس آتے رہے، میرے ساتھ آپ لوگوں کا تعلق رہا ہے، اب میں نے بچہ جنم دے دیا ہے، میں بچے کو پیدا کر چکی ہوں، یہ بچہ مجھ سے پیدا ہو چکا ہے، تو یہ بچہ تمہارا ہے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ کہہ دیتی، اور اس کے بعد اس بچے کو اسی کے ساتھ نسبت کر کے، یعنی اسی کا بیٹا یا اسی کی بیٹی، اسے قرار دے دیا جاتا تھا، اور مرد کو یہ مجال نہیں تھی کہ وہ منع کر سکے کہ نہیں نہیں نہیں، میں اس بیٹی کو اپنا نام دینے والا نہیں ہوں، یا میرے نسب کے ساتھ یہ نہیں جڑے گا، منع نہیں کر سکتا۔ کبھی آپ سنتے رہتے ہیں نا لوگوں کے خطبے مقررین کے، تو کیا ہوتا ہے، عورت بڑی مظلوم تھی، عورت کے ساتھ یہ تھا، عورت کے ساتھ یہ تھا، عورت کا معاملہ یہ، مرد جو ہے جیسے چاہے اس کے ساتھ، وہ آپ سنتے رہیں گے، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے۔ اسی لیے کبھی بھی تقریروں سے، یاد رکھیے گا، تقریروں سے کبھی بھی علم نہیں آتا ہے، اس سے پوری حقیقت سامنے نہیں آتی ہے۔ تو یہ شکل بھی تھی، یعنی پاور کتنی پاورفل ہوگی وہ خاتون، آپ سوچئے گا کہ یہ لوگ جو اپنے جو ہے سماج اور سوسائٹی کے، ہو سکتا ہے کہ بڑے لوگ مانے جاتے رہے ہوں، بڑے پاورفل بھی رہے ہوں، ایک عورت اتنے سارے مرد، یعنی 10 سے کم تو 9 بھی ہو سکتے ہیں، 8 بھی، 7 بھی، اتنے سارے مرد، لیکن کوئی چوں نہیں کر سکتا اس عورت کی بات پر، اور کوئی اس کے خلاف نہیں جا سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا، یہاں تک حالت تھی۔
اور جس کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کو لگا دے گی کہ یہ تمہارا بیٹا ہے، اسے ماننا ہے اور اسے اپنا بیٹا مان کر کے اپنے ساتھ رکھنا ہے اسے۔ تو یہ عورت کا ایک روپ یہ بھی تھا جاہلیت میں، اسے بھی آپ کو جاننا ہے کہ اس روپ میں تو بڑی پاورفل تھی عورت، کہ مرد کو مجال نہیں تھی کہ اس عورت کے خلاف کوئی ایک بات بھی زبان سے نکالے۔ جس عورت نے اس کو جو ہے، جس عورت کے پاس یہ چند آدمی آتے رہے، تو ایسا نہیں کہ جو ہے بس مزہ اڑایا، پلڑا جھاڑا اپنا، اس کے بعد جو ہے ختم، ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں، ویسا نہیں، جیسا چاہیں گے ویسا نہیں ہے، یہ معاملہ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک طریقہ تھا اس کا۔ بہرحال یہ تو بے غیرتی بھی ہے اس میں، اور نسب کا بھی معاملہ اس میں ہے کہ وہ جو ہے کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے بچہ، لیکن خامخواہ کسی اور کے گلے پڑ گیا، یہ مسئلہ بھی اس کے اندر ہے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے، ایک عورت کئی لوگوں کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، وہ کوئی بے غیرت شخص ہوگا جو اسے برداشت کر لے، نہیں، غیرت مند شخص اس کو نہیں برداشت کر سکتا۔ اور اسلام تو غیرت چاہتا ہے، شوہر کے اندر بھی غیرت ہو، بیوی کے اندر بھی غیرت ہو۔ ایک بیوی اتنی جو ہے اپنی غیرت کے لحاظ سے اتنی غیرت مند ہو کہ اسے اس کے مرد کے علاوہ، اس کے شوہر کے علاوہ کوئی اور اجنبی نہ دیکھے اسے، وہ غیرت اس کے اندر ہونی چاہیے، وہ اسلامی غیرت ہے۔ یہ کیا ہے کہ جو 4 4 5 5 آدمی، 6 6 آدمی یہ سب کی جو ہے بیوی بن کر کے رہے، تو ایسا جو ہے جاہلیت میں یہ چیز ہوتی تھی، اور یہ نکاح کی شکل بھی تھی۔ اسلام نے اسے باطل قرار دے دیا، اس کو ختم کر دیا۔ تو آج اس طرح کے جو سوالات اٹھتے رہتے ہیں نا، تو ان سب کو جاننے کے لیے آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں تھی میرے بھائیوں جاہلیت، لیکن اسلام نے اسے ختم کیا ہے۔ جو اس کے اندر برائیاں تھی، جو مسائل تھے، اس کی وجہ سے اس کو ختم کیا۔ اور یہ بچے جو اس طرح کے حالات میں پیدا ہوتے ہیں، یہ بچے بھی کوئی شریف نہیں رہ جائیں گے۔ اس سماج جو بچے اس طرح کے حالات میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی وہ جو اچھی قدریں عام طریقے سے، یعنی یوزولی جو ہے آپ دیکھیں گے تو نہیں پیدا ہوتی، وہ سماج کے ایک اچھے انسان بن کر کے نہیں رہ پاتے ایسے۔ تو اسلام نے ان چیزوں کو ختم کیا ہے۔ ایک چوتھی شکل جو کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذکر کی، وہ یہ ہے کہ عورت اس کا اپنا گھر ہے، اور بہت سے لوگ اس کے گھر جاتے رہتے ہیں، اور باقاعدہ وہ اپنے گھروں پہ جھنڈے لگا کے رکھتی ہے۔ گھروں میں جھنڈے لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے جسے آج کل آپ فلیگ کہتے ہیں، فلیگ جو اس کے خاص رنگ، وہ جھنڈا اگر ہے، وہ فلیگ اگر ہے اس کے گھر کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گرین سگنل، آج کی زبان میں کہنا ہو تو گرین سگنل، ریڈ سگنل۔ تو گرین سگنل جو ہے وہ جھنڈے کے رنگ کے لحاظ سے، اس کے فلیگ کے جو ہے کلر کے لحاظ سے وہ سگنل ہوتا تھا۔ تو ایک خاص کلر ہے، اگر وہ کلر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرین سگنل ہے، آپ آ سکتے ہیں اندر۔ تو کوئی بھی شخص جاتا اور اس عورت کے ساتھ اس کا تعلق قائم ہوتا تھا۔ اور یہ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے آج کے دور میں سمجھنا ہو تو جیسے آج طوائف ہوتی، طوائف جیسے ہوتی ہیں، یعنی وہ عورتیں جو دھندا کرتی ہیں، اس میں اور جو ہے طوائف میں فرق ہے، مطلب میں سمجھنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ مکمل طریقے سے وہ چیز ہے، مطلب پھر نکاح کیوں کہتے ہیں اس کو بھی نکاح کا نام دیا جاتا تھا۔ تو یہ عورت، اس کے پاس لوگ جایا کرتے تھے، اور جب کوئی شخص اس کے پاس جو ہے جاتے رہے، یا لوگ جاتے رہے اور اس کے ساتھ تعلق قائم کرتے رہے، جب یہ عورت حمل سے ہو جاتی، پریگننٹ ہو جاتی اور بچہ جن لیتی، تب جو ہے
یہ سب کی سب لوگ جو اس کے پاس جاتے رہے ہیں. اب اس میں 10 کے اندر ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، بہت زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 20 25 100 جتنے بھی ہیں جاتے رہے ہیں، وہ سب اکٹھا ہوں گے. اسی لیے اس کو بھی نکاح کا نام دیا گیا. یعنی یہ وہ شکل بالکل نہیں ہے جو آج کل طوائف کی ہوتی ہے کہ جہاں آدمی پیسہ دے کر کے اپنی خواہش پوری کر کے چلا جاتا ہے اور پھر اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہ جاتا ہے. تو یہ وہ بات نہیں تھی، اسی لیے نکاح کا نام دیا گیا اس کو بھی. تو یہاں یہ ہوتا تھا کہ چاہے جتنے بھی ہیں وہ جاتے رہیں گے اس کے پاس، لیکن جب بچہ ہو جائے گا اس کو تب اس کے لیے یہ لوگ خود اکٹھا ہو کر کے بلاتے تھے اس شخص کو. اس زمانے میں قافیہ شناس کہا جاتا تھا. آج جو ہے جو چیزیں ہم لوگ جو آپ ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کرا کے معلوم کرتے ہیں، ڈاکٹر اتنی جو ہے پڑھائی کر کے بھی وہ بغیر ڈی این اے ٹیسٹ کے نہیں معلوم کر سکتا. اس زمانے میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو صرف دیکھ کر کے بتا دیتے تھے کہ یہ اس کا لڑکا. اس کو جو ہے عربی میں قائف کہا جاتا تھا اور اس کی جمع جو ہے القاف. تو میں ایک صحیح حدیث سناتا ہوں اس کے بارے میں آپ کو سمجھنے کے لیے کہ زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید، اسامہ یہ لڑکے تھے، بیٹے تھے زید بن حارثہ کے. لیکن وہاں کے لوگ ذرا ان لوگوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. یعنی خواہ جو ہے ان کے اوپر اعتراضات ہوتے تھے. تو یہ جو یہود و نصارا جو یہود وغیرہ جو مدینے میں آباد تھے یا منافقین، ایسے ہی لوگ یہ بات کر سکتے ہیں، کوئی مسلمان نہیں کر سکتا کہ یہ کہتے تھے کہ یہ اسامہ جو ہے نا زید کا لڑکا نہیں. اس طرح کے تانے دیا کرتے تھے کیونکہ دونوں کا رنگ بڑا فرق تھا. تو ایسا بعض مرتبہ لوگ کہہ دیتے ہیں اس طرح سے. تو یہ چیز ہوتی رہتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے جو ہے گھر میں یہ پلے بڑھے تھے زید بن حارثہ، ان سے بڑی محبت کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ان کے بیٹے جو اسامہ تھے ان سے بھی بڑی محبت کرتے تھے آپ. تو آپ کے بڑے پیارے تھے، بڑے دلارے تھے یہ. اور ایسے شخص کے بارے میں اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو جو شخص آپ کا جتنا محبوب ہوتا ہے، جتنا پیارا ہوتا ہے، اس کے اوپر اگر کوئی تنقید ہوتی ہے تو آپ کو چوٹ بھی اتنی ہی زیادہ لگتی ہے اس سے. تو ہوا یہ کہ لوگ کہتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی اس سے. تو ایک مرتبہ مسجد میں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اور زید رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ایک جگہ پہ سوئے ہوئے تھے. وہ چادر ان کے اوپر تری ہوئی تھی، چادر جو ہے اوڑھے ہوئے تھے، لیکن پیر دونوں کا کھلا ہوا تھا. وہ پیر دیکھ کر کے، ان کی شکل بھی نہیں دیکھا، پیر دیکھ کر کے وہ جو ہے قائف جسے کہتے تھے، قافیہ شناس ہم کہتے، یعنی دیکھ کر کے بتا دینا کہ یہ ان کا بیٹا ہے. وہ وہاں پہ آیا، کسی کام سے آیا تھا، اس نے پیر دیکھ کر کے صرف یہ کہا کہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ اسی کی اولاد ہے. جب یہ بات سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ بہت خوش ہوئے، کیونکہ ہم تو اسلام تو خیر یہ سب چیزیں نہیں مانتا ہے، لیکن یہ لوگ جو مدینے والے جو غیر مسلم تھے، چاہے منافقین رہے ہوں یا یہود، وہ تو ان چیزوں کو مانتے تھے. تو ان کا جواب دینے کے لیے تو اب یہ کافی ہے نا کہ آپ تو ان چیزوں کو مانتے ہو، جو ہے دیکھو جو ہے تمہارا آدمی جن کو تم جو ہے بہت اہمیت دیتے ہو اور جو ہے ان کی باتوں کو مانتے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ آپس میں ان کا رشتہ ہے. تو ابھی جو چیزیں لوگ ڈی این اے ٹیسٹ کرا کر کے ڈاکٹر معلوم کرتے ہیں، اتنی سب پڑھائی کرنے کے بعد، کیونکہ ان کے پاس وہ سب علم تھوڑی نہ ہوتا ہے، اگر ٹیسٹ نہ کرائیں تو یہ کچھ نہیں جانتے. تو جیسے اس زمانے میں جو ہے صرف نبض پکڑ کر کے بیماریاں معلوم کر لیتے تھے. تو یہ بھی ایک چیز تھی. بہرحال ہم اس کو جو ہے اس کی باتوں پر جو ہے بھروسہ نہیں کیا جاتا، اسلام ان سب چیزوں کو نہیں مانتا ہے، نہیں کرتا ہے، لیکن یہ چیز تھی، ایسا کرتے تھے. وہ بتانے کے لیے میں یہ پیش کیا ہوں آپ کو حدیث سمجھنے کے لیے. تو اس کو جو آدمی یہ بات بتاتا تھا، جس کو قائف کہا جاتا تھا، اس کو بلایا جاتا. پھر یہ سب اکٹھا ہو کر کے اس کو بلاتے
اور وہ لڑکے کو بچے کو دیکھتا اور یہ لوگ جو اس کے پاس آتے رہے ہیں ان کو دیکھتا، ان سب کو دیکھ کر کے لڑکے کو دیکھ کر کے وہ فیصلہ کرتا کہ یہ کس کا بیٹا ہے. وہ جس کے بارے میں فیصلہ کر دے گا کہ یہ اس کا بیٹا ہے تو اسی کا بیٹا وہ مانا جائے گا. یہ بھی ایک جو ہے نکاح کی شکل تھی. جو میں نے نکاح کا لفظ اس کے لیے کیوں استعمال کیا گیا، یہ اسی وجہ سے استعمال کیا گیا کہ اس کے ذریعے سے بھی باقاعدہ نسب چلتا تھا ان کے. تو یہ 4 شکلیں ذکر کی ہیں کس نے؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. لیکن بعض شکلیں اور بھی تھیں جو ہے، ان شکلوں کو بھی بتاؤں گا میں آپ کو. ایک تو جو ہے نکاح الخدن کہتے تھے اس کو. اور قرآن میں جو ہے ولا متخذات اخدان، نیک اور جو ہے شریف عورتوں کے بارے میں قرآن میں یہ بات ذکر کی گئی ہے جن کو آپ کو نکاح کے لیے چوز کرنا چاہیے، انتخاب کرنا چاہیے، تو اس شریف جو ہے عورتیں ہونی چاہیے. تو اس پہ یہ بات ذکر کی گئی کہ وہ عورتیں ساتھی بنانے والی نہ رہی ہوں. تو یہ ایک شکل تھی جس کو نکاح الخدن بھی کہتے تھے، یعنی ایک جو ہے نکاح الاخدان. کہ کچھ بھی لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں عربی کا. اگر اس کو سمجھنا ہو تو تھوڑا جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں قریب کرنے کے لیے، آپ کے ذہن سے قریب کرنے کے لیے، آج کے دور میں ایک چیز پائی جاتی ہے جس کو ہماری اس ملک کی جو ہے عدالتوں نے، کورٹ نے بھی اسے جائز قرار دے دیا ہے، یعنی لیو ان ریلیشن شپ. جو آج کل آپ کیا کہتے ہیں؟ لیو ان ریلیشن شپ. یہ آج کی جاہلیت ہے. جاہلیت میں بھی اس طرح کی شکل پائی جاتی تھی جس کو اسلام نے باطل کہا. تو آج کچھ جو ہے چیزیں جو اچانک ظاہر ہو رہی ہیں نا، تو آپ جسے سمجھتے کہ شاید یہ آج کے دن یہ چیزیں پہلے ہو چکی ہیں. میرے بھائی کتنے فیشن ہیں جو آج آپ فیشن دیکھ رہے ہیں، بڑے شوق سے اسے اپنا لیتے ہیں نا. آج سے اگر جو ہے 40-50 سال پہلے جائیں گے تو شاید وہ پہلے کبھی چیز تھی جس کو بعد میں لوگوں نے چھوڑ دیا، تو آج اسی کو فیشن کا نام دے کر کے پھر سے جو ہے اسی کو لے کر کے آ جاتے ہیں. تو اب لوگوں کو وہ چیز نئی لگتی ہے تو نئی چیز کی طرف لوگ لپک جاتے ہیں. تو یہ اس زمانے میں تھی بات. تو نکاح الخدن کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ ساتھی بنا لینا کسی کو. اگر تھوڑا اور کچھ لفظ استعمال کروں آپ کو سمجھنے کے لیے تو بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی یہ شکل موجود تھی. آج اسی کو اس شکل میں بیان کیا جاتا ہے. لڑکی ہے تو اس کا کوئی بوائے فرینڈ ہے، لڑکا ہے تو کوئی گرل فرینڈ ہے. آپس میں جو ہے ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، جو ہے عشق و عاشقی کی نہ جانے کتنی داستانیں رقم ہوتی ہیں آپس میں. بڑی جو ہے محبت، بڑی چاہت ظاہر کی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں تو جاہلیت میں بھی میرے بھائیوں یہ چیز موجود تھی جس کو اسلام نے ختم کیا ہے. بس یہ فرق ہو گیا ہے ابھی کہ یہ تھوڑا زیادہ ہے. یعنی لیو ان ریلیشن شپ میں تو شاید جو ہے جسمانی تعلقات بھی جو ہے ان سے، شوہر اور بیوی کے جو خاص تعلق ہے وہ بھی شاید قائم کرتے ہیں وہ آپس میں اور رہتے ہیں ویسے. تو بے حیائی کی ساری حدیں پار کر جاتے ہیں. لیکن اکثر جو ہے مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ نکاح الخدن میں اس حد تک نہیں جاتے تھے. ہاں یعنی سنن اور نوافل جو ہوتے ہیں، ہم لوگ جو کبھی سمجھانا کو بچوں کو اس کو سنت اور نفل کا لفظ استعمال کر کے بیان کر دیتے تھے کہ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ شوہر اور بیوی کا وہ خاص تعلق جسے ہم جمع کہتے ہیں، ہم بستری کہتے ہیں، اور جو ہے دوسرا جو بھی آپ لفظ استعمال کر لیں سمجھنے کے لیے، اور ایک ہوتا ہے جو اس کے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، یعنی جیسے کس کرنا اور چیزیں جو ہے یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں. تو یہ جو ہے بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ نکاح الخدن میں یہی تک ہوتا تھا. یعنی ایک دوسرے سے بس بات چیت کر لیے، مل کر کے جو ہے کہیں بیٹھ گئے اور جو ہے کچھ جو ہے عشق و عاشقی کی باتیں ہو گئی
اور کچھ جو ہے چاہت کی باتیں ہو گئی، اور کچھ جو ہے اسی طرح سے اوپر اوپر جو بھی جسم کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے جسم کے ساتھ تو کھیل لیے، جسے عربی میں مداعبہ ملاعبہ وغیرہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہی تب ہوتا تھا، باقاعدہ دونوں کا جو ہے جمع جسے کہا جاتا ہے وہ تعلق قائم نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ بھی جو ہے حرام قرار دیا، اور اس کو بے حیائی قرار دیا اسلام نے۔ اور عورت کے انتخاب کے وقت یہ بات کہی کہ جو ہے شریف عورتوں کو منتخب کرے، باعفت جو ہے اور عصمت والی جو ہے، جو اپنی جو ہے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، ایسی جو ہے عورتوں کا انتخاب۔ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ولا متخذات اخدان، ایسی عورتوں کا انتخاب نہ کریں جنہوں نے اپنے جو کسی کے ساتھ آج کے دور میں کہنا تو ریلیشن شپ میں رہی ہوں، یا اگر مرد ہے تو گرل فرینڈ رکھتا ہو، یا عورت ہے تو اس کے جو ہے بوائے فرینڈ وغیرہ رہے ہوئے ہو، اس طرح کی زندگی پہلے گزار چکی ہو عورت یا مرد، تو ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ بھی ایک شکل تھی جاہلیت میں جو پائی جاتی تھی، اسلام نے اسے ختم کیا ہے۔ تھوڑی اور بات ایک جو ہے ایک سوال جو ہے اس سلسلے میں کیا گیا تھا۔ کبھی ہوتا ہے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں، ان سے اس طرح کی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں، وہ کیے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح کی غلطی، اور آج کا یہ کھلا ماحول، اور یہ جو ہے چاہے جو ہے کالجوں کا ماحول ہو، چاہے وہ جو ورک پلیس ہوتا ہے، یعنی مختلف کمپنیوں اور مختلف آفسوں وغیرہ میں جو اختلاط، یعنی جو مرد عورت ساتھ میں رہ کے کام کرتے ہیں، تو اس طرح کے حالات میں اس طرح کی داستانیں بھی بہت چلتی رہتی ہیں، وہ آپ جانتے ہیں۔ تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بھئی آپس میں بات کرتے ہوئے بڑے قریبی بھی ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کو جیسے، حالانکہ اصل میں ہوتا نہیں ہے، لیکن جیسا کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، عاشق و معشوق جو ہے بن گئے، سب چیزیں بھی ہو گئی، ایسی زندگی گزار لی، لیکن پھر احساس ہوا کہ یہ غلط تھا تو توبہ کر لیا۔ لڑکی ہے، اس نے توبہ کر لیا اور پھر سے وہ ان سب چیزوں سے دور ہو گئی۔ لڑکا ہے، اس نے توبہ کر لیا اور ان سب چیزوں سے دور ہو گیا، پھر سے جو ہے نیکی کی طرف آ گئے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی طرف آ گئے، اور اس طرح کی کوئی بھی جو ایسی مجلس جہاں مرد عورت، اجنبی مرد عورت ایک ساتھ ہوتے ہوں، ان مجلسوں سے دور ہو گئے، توبہ کر لیا، اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ تو اب اس عورت کو اگر وہ اسی حالت میں ہے تو اس کو جو ہے شادی کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، تو کیا ابھی بھی اس کو پیغام نہیں دیا جائے گا کہ اس کی جو پاسٹ، اسے اس کا پاسٹ ہے، اس کی وجہ سے کیا اسے رد کیا جائے گا، یا لڑکے کو بھی اس کے پاسٹ کو دیکھ کر کے، اس کے ماضی کو دیکھ کر کے کیا اسے رد کر دیا جائے، یا یہ دیکھ کر کے کہ اس نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جاہلیت اور اس سے توبہ کر لیا ہے، تو ایسا شخص، ایسا مرد یا ایسی عورت، یہ زیادہ، اب جو نعمت ملی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے ایسے لوگوں کے پاس۔ تو وہ مسلمان جو پہلے جاہلیت میں تھے پھر اسلام میں آئے، تو ان کی اسلام میں قوت زیادہ تھی، تو یہ عورت بھی اگر توبہ سچی ہے، مرد جس کے توبہ سچی ہے اور سچے دل سے توبہ کیا ہے، تو کیا پھر اسے یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ ہاں نہیں، اس کے ساتھ نکاح ہو اور اس کو جو ہے چوز کیا جائے نکاح کے لیے، اور اس کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنے کی امید رکھی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو توبہ کرنے کے بعد، تو آپ جانتے ہی ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب، اسلام تو یہی کہتا ہے جب توبہ کر لیا اور توبہ سچی ہے، یاد رکھیے گا، جو زندگی سے ظاہر ہو جاتی ہے بات کہ ان کی توبہ سچی ہے یا نہیں، جب اس کی زندگی بدل چکی ہے پورے طریقے سے اور یہ ظاہر ہے بالکل، تب تو توبہ سچی ہے، اور اگر اس کو نیک
آدمی کا ساتھ نہیں ملا تو پھر سے جاہلیت میں جانے کا ڈر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسے بہرحال جو ہے حالات ہو تو ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور اسلام پھر اس سے منع نہیں کرتا۔ ہم نے آپ سے کہا کہ اس نے توبہ کر لیا تو توبہ کرنے کے بعد پاسٹ کیا تھا اس کو بھول جانا چاہیے۔ تو اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ، ایک صاحب نے سوال کیا کہ وہ پہلے ایک ساتھ آفس میں کام کرتے رہے، محبت ہوئی اور جو ہے تعلق بھی رہا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، اور ہر طرح کا تعلق انہوں نے قائم رکھا۔ اب اس کے بعد دونوں نے توبہ کر لیا، تو اب یہ آدمی اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کا سوال یہ تھا، سوال یہ آئے گا کہ لیکن جو ہمارا پاسٹ ہے، ماضی ہے، کہیں نہ کہیں تو آتا رہے گا ذہن میں، زندگی میں یہ چیز آئے گی کہ یہ جو ہے لڑکی ہمارے ساتھ اس طرح سے پہلے رہی ہے، نکاح سے پہلے بھی رہی ہے۔ یہ جو خیالات آتے رہیں گے، کچوکے لگاتے رہیں گے، تو کیا ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ہمارا بہتر ہوگا؟ یہ جو ہے سوال ایک شخص نے کیا۔ یہ مسئلہ آتا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، تو اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کا جو پاسٹ ہوتا ہے وہ کتنا بھی چاہے تو اس کا پیچھا چھوڑنا، کتنا بھی چاہے تو پیچھا چھوڑتا نہیں ہے، اور یہ ڈر ہے ایسی حالت میں، یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں آج کی زندگی پر پریزنٹ جو ان کا جو ہے کی جو حالت ہے، کہیں اس پر پاسٹ کی پرچھائی نہ آ جائے، یہ ڈر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو یقین ہو کہ ہم اپنے پاسٹ کو بالکل بھول جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے وہ دعا بھی کرتے رہیں، اور نئے سرے سے اگر ایسا کوئی معاملہ ہے اور نکاح کر لیتے ہیں اور دونوں نے توبہ کر لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ مسئلہ وہی ہم نے آپ سے کہا، وہ پاسٹ کا یہ مسئلہ جلدی پیچھا یہ چھوڑتا نہیں ہے انسان کا، وہ دماغ، وہ شیطان بھی پیچھے لگا رہتا ہے، یاد دلاتا رہتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی اس کو بھول جائے پورے طریقے سے۔ یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ماضی کی ان یادوں کو یاد رکھ کر کے انسان اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتا ہے۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو بھول جائے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ پریزنٹ میں جیو، پاسٹ یا فیوچر میں نہیں، اور اس کی وجہ سے انسان پریشان ہوتا ہے، اور جو ہیپی میرج لائف ہے اس کو پورے طریقے سے وہ انجوائے نہیں کر پاتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو نکاح کی بعض شکلوں کے بارے میں آئی۔ نکاح کی اور بھی بعض شکلیں ہیں جو باقی رہ گئی ہیں، جو جاہلیت میں تھیں، اسلام نے پھر اسے ختم کر دیا۔ اب وقت ہو گیا ہے آج کا، تو ہم اسی پر آج کا یہ درس ختم کرتے ہیں۔ آئندہ ہفتے اور بھی بعض شکلوں کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کریں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔